باقی میں کسی عالم کی شان میں گستاخی کا قائل نہیں ہوں، چاہے وہ اہل حدیث عالم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سلفی ہو. علماء کا بہرحال احترام کیا ہے، اور علماء کی خیریں ان کی خامیوں پہ بہرحال غالب ہوتی ہیں. تو ہمیں تو شریعت نے یہ کبھی نہیں کہا ہمیں کہ جس آدمی میں کوئی برائی نہ ہو اس کو اچھا سمجھو. تو ایسا تو مارکیٹ میں کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. یا یہ کہو کہ جو برا ہو، جس میں کوئی خوبی نہ ہو، اس کو برا سمجھو. تو ایسا بھی مارکیٹ میں کوئی ملے گا نہیں. تو بھائی حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب لوگوں کو دیکھا، اچھے لوگوں کو، کہ کوئی بھی مجھے ایسا اچھا نظر ہی نہیں آیا جس میں کوئی خامی نہ ہو. پھر میں نے بروں کو دیکھا تو کوئی برا ایسا نظر نہیں آیا جس میں کوئی اچھائی نہ ہو. تو پھر میں نے اچھائی اور برائی کا معیار یہ نہیں کہا کہ جس میں کوئی خامی نہ ہو وہ اچھا ہے، جس میں خوبی نہ ہو برا ہے. کہا ایسے تو مارکیٹ میں شرٹ. تو انہوں نے کہا جس کی خوبیاں غالب ہوں وہ اچھا ہے، جس کی خامیاں غالب ہوں وہ کیا ہے، برا ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں بھائی. سب سے بڑی بات بدعتی نہیں ہوتے. اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے. قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں. ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ. ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. پہلی وجہ. ہمارے ہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے. نمبر 2، یہ ایک حقیقت ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، بعض لوگ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں. جس حق کو تسلیم کرو اسی جماعت کے لوگ ماننے لگتے ہیں. اور 1000 مرتبہ میں نے دیوبندیت اور حنفیت کو حق بات کہا ہے تو اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پکا دیوبندی حنفی ہے. دوسروں کو اگر حق کہہ دیں حق بات میں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بہرحال لوگ ناراض ہوتے ہیں مجھ سے، مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے. یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے، مسجد کے بعد ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے. لہذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں، وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھاچھ یہ لوگ پیتے رہتے ہیں. یہ بھی وجہ ہے. واللہ عالم بالصواب. ناراض نہیں ہوئیے گا بھائی.